بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مفاتیح الحیات، اور یہ ہے ریڈنگ پارٹ نمبر 19، اور ہم پڑھ رہے تھے 5ویں فصل کا۔ ہم نے آغاز کر دیا تھا کہ جس کی مین ہیڈنگ تھی حملہ آور اور دشمن عناصر، ان کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ اور رویہ ہونا چاہیے وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم آئے تھے کہ جہاں سے چھوڑا تھا، بس میں اس کا تھوڑا سا حوالہ دے دوں، اور وہ یہ ہم نے چھوڑا تھا کہ عداوت میں کمی کہ دین کا دشمن، جو دین کا دشمن ہو اس کے ساتھ ہمارے لیے اس میں یہ تھا کہ آیات اور روایت میں دشمنان دین کے بارے میں جن تدابیر کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے بعض کا تذکرہ کیا گیا تھا، جس میں ہم نے جو سب ہیڈنگز تھیں: ہدف پر ڈٹے رہنا، اور دشمن کے مقابلے میں عزت نفس کی حفاظت، اور دشمن کی مشابہت اختیار کرنے سے اجتناب، اور ہمہ جہت دفاعی تیاری۔ ہم نے یہ ساری سب ہیڈنگز پڑھ لی تھیں، اور یہ جو ہمہ جہت دفاعی تیاری ہے اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے۔ ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ ہم نے جو پچھلا پڑھا تھا اس میں یہی تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے عسکری تیاری کے بارے میں فرمایا کہ قبل اس کے کہ وہ دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہوں، تم ان کے ساتھ جنگ کرنے کے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہو جاؤ۔ خدا کی قسم کسی قوم کے اوپر ان کی بستیوں کے اندر جنگ مسلط نہیں کی گئی مگر یہ کہ وہ ذلیل ہو گئے۔ اور اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، کل آپ کو ہم نے پچھلی آڈیو میں بھی دیا تھا لیکن پھر نوٹ کیجئے کہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 5، اور اس کے بعد نہج البلاغہ خطبہ نمبر 27، یہ دونوں حوالہ جاتے ہیں اس کے۔ اب ہم ریڈنگ کا جو باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں آج اس پارٹ کا، وہ پیج 302 سے۔ ساتھ ہی اب لکھا ہے آگے کہ دفاعی تیاری کی راہ میں دشمن کو ہراساں کرنے کے لیے چہرے کی ہیئت تبدیل کرنے کی بھی اجازت ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس کی سفید داڑھی دیکھی اور فرمایا یہ نور ہے۔ جس شخص کی داڑھی اسلام کی حالت میں سفید ہو جائے اور وہ قیامت کے دن اس کے باعث نور ہے۔ اس شخص نے اپنی داڑھی میں مہندی کا خضاب لگایا، اور پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرت نے خضاب دیکھ کر کہا کہ یہ نور بھی ہے اور اسلام بھی ہے۔ پھر اس شخص نے اپنی داڑھی میں کالا خضاب لگایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نور ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، تمہاری بیویوں کی محبت کا موجب اور تمہارے دشمنوں کو مروب کرنے کا باعث ہے۔ اور یہ حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 79۔ پھر اگلی سب ہیڈنگ یہ کہ دشمنوں سے تقیہ۔ مناسب ہے کہ مومن دشمنوں کی حکومت کی قلم رو میں اپنی جان اور ناموس کی حفاظت کی خاطر تقیہ کرے، مگر یہ کہ اس سے دین کی بنیادوں کو خطرہ ہو، اور تقیہ کرنا دین کی بربادی کا موجب بنے۔ اس صورت میں مومن کو چاہیے کہ اپنی جان و مال کی پرواہ نہ کرے۔ ارشاد قرآنی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بنائیں۔ جو کوئی ایسا کرے اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر یہ کہ تم اس سے تقیہ کرو۔ اب اگلے پیراگراف میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمنوں کی حکومت کی قلم رو میں بطور تقیہ دشمن کے بارے میں اپنے غصے کو پی جانا اور دور اندیشی کے خواہاں شخص کے لیے دور اندیشی کا اور دنیاوی مشکلات سے بچاؤ کا موجب ہے۔ اس کے برعکس دشمنوں کی سرزمین میں ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرنا اور تقیہ کی رعایت کیے بغیر ان کے ساتھ شدید نزاع کرنا، نون ز الف عین کرنا، خدا کی نافرمانی ہے۔ بس لوگوں کے ساتھ اچھا رابطہ رکھو تاکہ ان کے ہاں تمہیں توقیر ملے، ان سے دشمنی نہ کرو وگرنہ وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے اور تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 303 پر، اور یہ جو ہم نے پڑھا کہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے، یہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مومن مجاہد ہے کیونکہ وہ باطل حکومت کی قلم رو میں خدا کے دشمنوں کے خلاف تقیہ کے ذریعے، جبکہ برحق حکومت کی قلم رو میں تلوار کے ذریعے جہاد کرتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ علل الشرائع صفحہ نمبر 467۔ پھر ہے دشمن کے تجاوز کو دفع کرنے کی جزا، یہ سب ہیڈنگ ہے، اور اس میں لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جنگجو دشمن کے تجاوز کے شر کو مسلمانوں سے دفع کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ قرب الاسناد قرب الاسقاف ریب قرب
اسناد اور صفحہ نمبر 62۔ آئیے نیکسٹ ہیڈنگ پڑھتے ہیں، دشمن کے شر کو دفع کرنے کی دعا۔ لکھا ہے مومنین کو چاہیے کہ اپنے دشمنوں اور دین کے دشمنوں کے شر کو دفع کرنے کے لیے تدبیر کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں۔ اس قسم کی ایک دعا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب یزید بن معاویہ کے لشکر سے مصرف کی سرکردگی میں مقدس شہر مدینے پر حملہ کیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی۔ آئیے اس دعا کو پڑھتے ہیں، جس میں 2 حوالہ جات ہیں۔ میں حوالہ جات آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ ہم اس کو پڑھتے رہیں۔ پیج 303 سے پڑھتے ہوئے ہم پیج 304 پہ پہنچ جائیں گے، اور یہاں پہ حوالہ جات ہیں نسخہ بدل مناقب آل ابی طالب اور ابن شہر آشوب جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 164 ہے۔ اور اب ہم اس کا دعا کا اردو میں آغاز کرتے ہیں، اور دوسرا حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، الصحیفہ سجادیہ الجامعہ صفحہ نمبر 367 اور 368 پہ یہ دعا ہے۔ آئیے ہم مل کر پڑھنے جا رہے ہیں پیج 304 پہ۔ خدایا اپنی ہرگز نہ سونے والی آنکھ کے ذریعے میری حفاظت فرما، اپنی غیر متزلزل بنیادوں کے ذریعے میرا بچاؤ کر، میرے اوپر اپنے تسلط کے طفیل مجھے بخش دے۔ خدایا جب تک تو میری امیدوں کا سہارا ہے میں کبھی ہلاک نہیں ہوں گا۔ خدایا تو نے مجھے اس قدر نعمتیں دی ہیں جن کی میں نے بہت کم قدر دانی کی ہے۔ تو نے مجھے کتنی آزمائشوں کے ذریعے آزمایا ہے جن پر میں نے کم صبر کیا ہے۔ خدایا میں نے تیری کس قدر نافرمانی کی ہے، لیکن تو نے ان کی پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا۔ اے وہ جس کی نعمتوں پر میں نے بہت کم شکر کیا ہے لیکن اس نے مجھے محروم نہیں کیا۔ اے وہ کہ جس کی آزمائشوں پر میں نے بہت کم صبر کیا لیکن اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اے وہ کہ جس نے مجھے گناہ کرتے دیکھا لیکن مجھے رسوا نہیں کیا۔ اے صاحب کرم جس کا لطف و کرم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اے وہ ہستی جس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ محمد وآل محمد پر درود بھیج اور فلاں یہاں پہ دشمن کا نام لے کر کہ شر کو مجھ سے دور فرما۔ میں تیری مدد سے اس کے روبرو ہوتا ہوں، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کے خلاف مدد مانگتا ہوں، پس اپنی قوت اور طاقت کے ذریعے مجھے اس کے شر سے رہائی دے۔ اے وہ جو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یوں ہم نے پیج 304 پر یہ دعا مکمل کی، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ 5ویں فصل بھی مکمل ہو گئی، اور اب ہم 6ٹھی فصل کا الحمدللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں پیج 305 پہ، جس کی مین بڑی ہیڈنگ ہے شہریوں کے ساتھ سلوک، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے سب ہیڈنگ چلتی رہیں گی۔ جس طرح اس میں سب سے پہلے ہے کہ خوش خلقی اور معاشرتی زندگی کے بارے میں بعض نکات۔ لکھا ہے واجبات الہی کے بعد خدا کے ہاں سب سے پسندیدہ اور قیمتی خصلت خوش خلقی ہے۔ احادیث کی روح سے خوش اخلاقی نہ صرف انفرادی و اجتماعی زندگی کی شادابی، بستیوں کے آباد ہونے، رزق کے اضافے اور محبوبیت کی موجب ہے، بلکہ قیامت کے دن انسان کی نجات، گناہوں کی بخشش، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔ اسلامی ثقافت کی روح سے حسن خلق کا سرچشمہ خدا کی رحمت ہے، چنانچہ خدا بند رحمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن خلق کا برتر نمونہ قرار دیتے ہوئے آپ سے فرماتا ہے، اچھا یہ جو ہم پڑھیں گے اب فرماتا ہے، یہ سورہ قلم آیت نمبر 4 یہاں پر حسن خلق جہاں پر ہے اس کا حوالہ ہے، اور آپ سے فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت و رعافت کے طفیل آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج اور مہربان واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ تند مزاج اور دل کے سخت ہوتے تو یقیناً یہ لوگ آپ کے پاس سے بکھر کر چلے جاتے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ یہ 2 آیات کو اکٹھا ہم نے جو دونوں حوالے آپ تک پہنچا دیے۔ پھر لکھا ہے حسن خلق باطنی کمالات میں سے ایک ہے، یہ خصلت ظاہری مسکراہٹ اور بناوٹی خندہ پیشانی جن کا مقصد مادی مفادات کا حصول ہے اس سے مختلف چیز ہے۔ ہم پیج نمبر 306 پر پڑھ رہے ہیں کہ اس فصل کے مباحث کو 3 بنیادی موضوعات یہاں پہ انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے، یہ سب ہیڈنگ ہی کہہ لیجئے، لکھا ہے خندہ پیشانی، اچھی گفتگو اور اچھے طرز عمل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ان تینوں کو حسن خلق کے حدود کے طور پر متعارف کیا ہے، اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 412۔ پھر لکھا ہے یہاں ہم بعض روایات کی جانب اشارہ کریں گے کہ جن میں خوش خلقی کی قدر و قیمت، اس کے آثار و ثواب نیز بدخلقی کے عواقب
کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ زیادہ توجہ ان احادیث پر دی گئی ہے کہ جن میں اجتماعی خوش خلقی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر سب ہیڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ خوش خلقی کی قدر و قیمت لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے عمل کے ترازو میں کوئی چیز جو خوش خلقی سے افضل ہو نہیں رکھی جائے گی، اور اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99۔ پھر لکھا ہے نیز فرمایا کہ عمل کے ترازو میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو خوش خلقی سے زیادہ وزنی ہو، اور یہ ہے حوالہ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37۔ پھر نیکسٹ ساتھ ہی لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن خدا کے سامنے واجبات کے علاوہ کوئی ایسی چیز پیش نہیں کرے گا جو لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100۔ اب اگلی نیکسٹ جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے خوش خلقی کے آثار۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی اور خوش خلقی بستیوں کو آباد اور انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہیں، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد 2 صفحہ نمبر 100۔ پھر ہے جی نیز فرمایا کہ خوش خلقی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہاں پر الزہد صفحہ نمبر 30 یہ ہے حوالہ۔ پھر لکھا ہے نیز فرمایا کہ خوش اخلاقی محبوبیت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 27۔ اور ہم اس کتاب کے پیج نمبر 307 پہ آ گئے ہیں۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے خوش اخلاقی کی جزا۔ اس میں چھوٹی چھوٹی 3 پوائنٹس 3-4 دیے ہوئے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے قرب الہی۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کوئی چیز خوش اخلاقی کی طرح قرب خداوندی کی موجب نہیں ہو سکتی، اور یہ ہے حوالہ روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 377۔ پھر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ چیز کیا ہے جو جنت میں داخل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے؟ فرمایا خدا سے ڈرنا اور خوش اخلاقی، اور یہاں پر حوالہ ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38۔ اور پھر اسی طرح نیکسٹ چھوٹی ہیڈنگ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ رسول کی قربت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں میں میرا قریب ترین اور میری شفاعت سے سب سے زیادہ مستفید ہونے والا شخص وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ خوش اخلاق اور لوگوں کے سب سے قریب ہوگا، اور یہاں پر حوالہ ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38۔ پھر ہے سب ہیڈنگ گناہوں کی پردہ پوشی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 4 چیزیں ہوں اس کا ایمان کامل ہے، اگرچہ وہ سر تاپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، اس کی قدر و قیمت کم نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہیں راست گوئی، امانت داری، حیا اور خوش اخلاقی، اور اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99 اور 100۔ یہاں پر نقطہ لکھا ہے کہ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ 4 صفات موجود ہوں تو یہ اسے گناہ سے بچانے اور اس کے ایمان کو کامل بنانے کی موجب بنتی ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری سب ہیڈنگ ہے نماز روزے کے ثواب کا حصول۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن بندہ اپنی خوش اخلاقی کے باعث دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والوں کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے حوالہ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37، اور ساتھ میں نوٹ لکھا ہے کہ بہت سی روایات میں مومن اور مسلم کے الفاظ آئے ہیں۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سب ہیڈنگ کے جہاد کے ثواب، اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 308 پر ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خوش اخلاقی کے باعث اسے خدا کی راہ میں دن رات جہاد کرنے والے مجاہد کا ثواب عنایت کرتا ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101۔ اور اب ساتھ ساتھ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ بد اخلاقی کے عواقب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بد اخلاق انسان اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ ہے حوالہ الامالی توسی اور صفحہ نمبر 512۔ پھر ہے نیکسٹ آگے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بد اخلاق آدمی کے گھر والے اس سے ملول اور بیزار ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 214۔ اور پھر اس کے بعد نیز فرمایا کہ بد اخلاق آدمی کے رزق کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے، اور یہ ہے حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 264۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی عمل کو تباہ کرتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو تباہ کر دیتا ہے، اور یہاں پہ پھر اس کا حوالہ ہے
عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37۔ پھر نیکسٹ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض ہوا کہ فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات عبادت میں گزارتی ہے لیکن بد اخلاق ہے اور اپنے ہمسایوں کو زبان سے ستاتی ہے۔ فرمایا اس میں کوئی خوبی نہیں، وہ جہنمی ہے۔ تو اس کا بھی حوالہ ہے تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90۔ اب اس میں ساتھ ساتھ نقطہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث سے یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان کے شب و روز کی عبادت بد اخلاقی کی سزا کو اور لوگوں کے حقوق کو اس کی گردن سے ساقط نہیں کرتی۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 309 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے اخلاقی تزاحم سے رہائی کا طریقہ، ت ز الف ہ میم۔ لکھا ہے اچھے اخلاقی عمل میں 2 چیزوں کی معرفت ضروری ہے۔ نمبر 1 اچھے اور برے کی معرفت، اور نمبر 2 اہم اور اہم تر نیز خوب اور خوب تر کی تشخیص۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اچھے اور برے کی معرفت۔ لکھا ہے اس معرفت کا حصول چنداں مشکل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی اور برائی کی پہچان کی فطری صلاحیت دے رکھی ہے اور فرمایا ہے کہ قسم ہے انسان کی نفس، اور نفس کے پر ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے جان کی، اور اس کی جس نے اسے ٹھیک طریقے سے بنایا ہے، پھر اسے الہام کے ذریعے تقوی اور فجور سے آگاہ کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ سورہ شمس کی آیت نمبر 7 اور 8 کا حوالہ ہے۔ بنا بری انسان اس لحاظ سے اپنے کردار سے خوب آشنا ہے اگرچہ بظاہر اپنے حق میں بہانے تراشتا ہے۔ اور یہ ہے یہاں پر حوالہ ہے سورہ قیامت کی آیت نمبر 14 اور 15 ہے۔ پھر جو دوسرا عمل تھا جو کہ اچھے اخلاقی عمل میں جو 2 چیزیں تھیں، دوسری ہیڈنگ تھی اہم اور اہم تر، اور نیز خوب اور خوب تر کی تشخیص لکھا ہے، یعنی گاہے کوئی عمل اخلاقی نقطہ نظر سے خوب اور خوب تر یا بد اور بدتر پر منتہی ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے ایک اور معرفت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس تزاحم سے رہائی حاصل ہو۔ یہ کوئی خیالی اور وہمی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان جذبات و عواطف اور ترہم کی بنیاد پر ایک جانب کو ترجیح دے، بلکہ یہاں فیصلے کا حق عقل کی باطنی قوت اور وحی سے ماخوذ نقلی دلیل کے ہاتھوں میں ہے۔ اور یہاں پر جو حوالہ ہے وہ ہے تفسیر موضوعی جلد نمبر 10 اور مبادی اخلاق اور قرآن صفحہ نمبر 163۔ انسان جذبہ ترہم کے تحت جو کام انجام دیتا ہے وہ اس وقت قابل تعریف ہے جب اسے عقل اور معتبر نقلی دلیل کی تائید حاصل ہو، کیونکہ عقل رحمان کی بندگی اور دوسروں پر ترہم کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ عقل کیا ہے؟ فرمایا عقل وہ ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت ہاتھ آتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11۔ پھر یہاں پہ اب لکھا ہے نقطہ، حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر اور اچھے برے کی تمیز یا معرفت پھر عقل نظری کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور یہ عقل نظری انورٹڈ کامہ میں ہے حاصل ہوتی ہے، جبکہ اچھائی اور خوبی کے انتخاب نیز ان کی ازداد الف ضاد دال الف دال سے پرہیز کی لگام عقل عملی کے ہاتھ میں۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں یہاں سے کہ اچھائی اور خوبی کے انتخاب نیز ان کی ازداد سے پرہیز کی لگام عقل عملی کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے کہ یہاں سے حوالے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس فرق کا مطالعہ کرنے کے لیے دیکھیے سرچشمہ اندیشیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 اور 18، یا 16 سے 18 یا 16 اور 18، کیونکہ وہ صرف ایک ڈیش ہے چھوٹا سا۔ پھر اس کے بعد ہم آ گئے ہیں اب پیج نمبر اس کتاب کے 310 پہ۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے اخلاقی تزاحم کی بعض مثالیں۔ آئیے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے دی ہیں 2 مثالیں، 2 دی ہیں اور پھر اس کے آگے فردر اس کی کو سمجھایا ہے۔ نمبر 1 ہے امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون میم زوئے عین واو نون کی بیوی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور بولی اے اللہ کے رسول، عثمان دونوں دنوں کو روزہ رکھتا ہے اور راتیں عبادت میں گزارتا ہے، یعنی بیوی کے ساتھ رات نہیں گزارتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال کی حالت میں اپنے جوتے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے گھر سے نکلے اور عثمان کے پاس گئے۔ آپ نے اسے نماز
نماز کی حالت میں پایا۔ جب عثمان نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو نماز چھوڑ دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے عثمان، خدا نے مجھے رہبانیت کی خاطر نہیں بھیجا، بلکہ اس نے مجھے معتدل، آسان اور درگزر والے دین کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ میں روزہ رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اپنی بیوی سے مقاربت کرتا ہوں، پس جو کوئی میرے دین کو دوست رکھتا ہے اسے میری روش پر چلنا ہے۔ میری ایک روش عورتوں کا حق ادا کرنا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 494۔ اب اسی طرح اخلاقی تزاحم کی جو بعض مثالوں میں ایک ہم نے پڑھ لی، دوسری ہے کہ اسحاق بن عمار کہتا ہے کہ ایک دن میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا، آپ نے بگڑے چہرے کے ساتھ میری طرف دیکھا، میں نے عرض کیا میرے ساتھ آپ کا رویہ کیوں بدل گیا ہے؟ تو آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ فرمایا کیونکہ تیرا رویہ تیرے بھائیوں کے ساتھ بدل گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے دروازے پر دربان بٹھایا ہے تاکہ وہ فقیر شیعوں کو تیرے ہاں سے لوٹا دے۔ میں نے عرض کیا قربان جاؤں، مجھے شہرت کا خوف لاحق ہوا۔ فرمایا تجھے بلا کے نزول کا خوف کیوں لاحق نہیں ہوا؟ اب یہاں پر سوالیہ نشان ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 181 اور 182، اور ہم کتاب کے صفحہ 311 پہ آ گئے۔ لکھا ہے کیا تجھے نہیں معلوم کہ جب مومن ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو خدا ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے؟ ان دونوں مثالوں میں دونوں افراد بہتر اخلاقی کارکردگی کے خواہاں تھے، لیکن ان کی تشخیص غلط تھی اور وہ معصوم کی رہنمائی کے باعث حق کو پہچان گئے۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے تیسرا، ہاں دو نہیں تھے، تیسرا بھی ہے پوائنٹ، کہ زکریا بن آدم جن کا تعلق قوم کے بزرگوں میں سے تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ابتدائے شب سے لے کر صبح تک میرے ساتھ مسلسل گفتگو کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو آپ نے اٹھ کر صبح کی نماز پڑھی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الاختصاص صفحہ نمبر 86، الاختصاص کیجئے الف خ تے سواد الف سواد، اور صفحہ نمبر ہے 86۔ پھر اب یہاں پہ نقطہ لکھا ہے، نقطے میں لکھا ہے کہ اگرچہ امام جانتے تھے کہ نماز شب کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اس رات آپ نے اپنے عزیز مہمان کے ساتھ معرفت آموز گفتگو کو زیادہ اہم جانا اور اسی لیے اسے ترجیح دی۔ البتہ امام بہتر جانتے ہیں کہ خدا کس عبادت سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، طبی امور میں اخلاقی تزاحم۔ طبی اخلاق کے میدان میں بعض مسائل، مثلا رحمدلی کے جذبے کے تحت کسی کی جان لینا اور حمل ساقط کرنا، جسے آج کل کی اصطلاح میں رحمانہ قتل کہا جاتا ہے، خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں یہ سوالات درپیش ہیں کہ کیا ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ بیمار یا اس کے گھرانے کی درخواست پر یا ان کی درخواست کے بغیر تکلیف میں مبتلا بیمار کو شدید درد سے بچانے کے لیے وقت سے پہلے مار دیں؟ کیا آئندہ متولد ہونے والے بچے کی معذوری کے خطرے کے پیش نظر پیدائش سے پہلے اس کا حمل ضائع کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ اب ہم پیج نمبر 312 پہ آگے لکھا ہے، اگرچہ یہ اس موضوع پر بحث کا مقام نہیں بلکہ اس کی بحث اس کے متعلقہ مقام پر ہونی چاہیے، لیکن اخلاقی تزاحم کے موضوع سے ارتباط کی بنا پر اس کی طرف مختصر اشارہ کیا جاتا ہے۔ مغربی مکاتب فکر اس موضوع کے بارے میں اختلاف نظر رکھتے ہیں، لیکن سب کا اس نقطے پر اتفاق ہے کہ جبری رحمانہ قتل بریکٹ میں لکھا ہے کہ مریض کی درخواست کے بغیر اس کا کام جلدی تمام کرنا، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، درست نہیں ہے، اور رحمانہ قتل کی دیگر اقسام میں ان کا اختلاف ہے۔ اور یہ ہے حوالہ، دیکھیے درآمدی بر اخلاقی زیستی صفحہ نمبر 177 اور 189۔ ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتا دوں کہ رحمانہ قتل کے لیے جو انگلش کا ورڈ ہے اس کی آپ اسپیلنگ لکھ لیجئے، کیونکہ اس میں اس کی اسپیلنگ لکھنے میں زیادہ آپ بہتر اس کو کہیں اگر تلاش کرنا چاہیں گے، وہ ہے EUTHANASIA۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے اس سوال کا جواب دینے سے قبل ایک اور سوال کا جواب دینا ہوگا، اور وہ یہ کہ زندگی پر کس کا حق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب کا حقیقی مالک خدا ہے۔ خدا کے مقابلے میں کوئی شخص اپنی زندگی یا دوسروں کی زندگی کا مالک نہیں ہو سکتا، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ صرف وہی ہے جس نے موت اور زندگی دی ہے۔ پھر اب یہاں پر اس کا حوالہ ہے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 44 کا ہم نے یہ جو پڑھا ابھی، پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، انسان کی جان لینے کا حق فقط اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔
اسی کے اذن اور اس کی اجازت سے ایسا ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ انسان خود اپنی جان کو ختم کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ قرآن فرماتا ہے کہ جو جان خدا کے نزدیک محترم ہے اسے ناحق نہ مارو، اور یہاں پر یہ حوالہ سورہ اسراء آیت نمبر 33 کا ہے۔ پھر لکھا ہے رحمانہ قتل کے بارے میں سوال کا جواب یہ ہے کہ خود بیمار یا کسی اور شخص کو طبی طریقوں کے ذریعے رحم دلی کے جذبے کے ساتھ عمدن موت سے ہمکنار کرنا حرام ہے۔ یہ قتل نفس سے محسوب ہوتا ہے، میم ہے سین واو بے، نفس سے محسوب ہوتا ہے۔ بنا بری فقہائے کرام نے رحمانہ قتل کی ہر صورت کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ جس طریقے سے انجام پائے، اگرچہ مصنوعی تنفس کو قطع کرنے یا موت کا انجیکشن لگانے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اس بہانے سے کہ ہونے والا بچہ مختلف جسمانی بیماریوں یا ذہنی کمزوری کے ساتھ متولد ہوگا، مصنوعی طریقے سے حمل کو ساقط کرنا جائز نہیں، بشرطے کہ اس میں جان پڑ چکی ہو۔ البتہ جب دو خطرات میں تزاحم ہو، تیز الف ہے میم ہو، یعنی ان دونوں میں سے ایک ناگزیر ہو، مثلا جب ماں یا بچے میں سے صرف ایک کی جان بچ سکتی ہو، تو اس صورت میں ترجیحات کے مطابق ماں یا بچے میں سے ایک کو بچانا ہوگا۔ نیکسٹ پیراگراف میں، یعنی جس طرح غرقابی غین رے قاف الف بے چھوٹی ہے، غرقابی کے وقت عالم اور زیادہ عالم یا عادل اور زیادہ عادل یا امام اور غیر امام میں سے صرف ایک کو بچانا ممکن ہو، اور ان دونوں میں تزاحم پیش آئے، تو اس صورت میں ترجیح کے اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر کسی جانب کو بظاہر ترجیح حاصل نہ ہو تو بچانے والا اپنی مرضی کے مطابق ایک کو غرق ہونے سے بچائے گا۔ یہاں بھی اسی معیار اور اصول کو جان کر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اب آئیے ہم آ گئے پیج نمبر 313 پر۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ ہے شہریوں کی مختلف اقسام۔ اب یہاں پہ جو اقسام دی گئی ہیں وہ ہم 1 بائی 1 پڑھتے جائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ سب ہیڈنگز بھی ہوں گی۔ جی، اس میں اس طرح سے ہے کہ یہاں شہریوں کے بعض مصادیق کی طرف اشارہ ہوگا جن کے ساتھ حسن سلوک کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ نمبر 1، ہمسائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمسائے کے ساتھ نیکی کا یوں حکم دیا ہے کہ خدا کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک قرار نہ دو، اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، بیواؤں، قریبی ہمسایوں، دور کے ہمسایوں اور ہم نشینوں سے نیکی کرو۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ سورہ نساء آیت نمبر 36 کا۔ پھر نیکسٹ سب ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ ہمسائے کے ساتھ نیکی کی اہمیت۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے ہمسایوں کے مقابلے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق کی رعایت کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ آپ ان کے بارے میں ہمیشہ سفارش کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ انہیں وراثت میں شریک قرار دیں گے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 51۔ اور اس میں ساتھ ساتھ آگے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، ہمسائے کا احترام کرے اگرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں پر بھی حوالہ آپ نوٹ کیجئے، جامع الاخبار صفحہ نمبر 84۔ اب سب ہیڈنگ ہے ہمسائے کا مقام۔ لکھا ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کتاب علی میں پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار اور اہل مدینہ کے درمیان اعلان کرایا کہ کسی انسان کا ہمسایہ خود اس انسان کی طرح ہے، اسے ہر قسم کے نقصان اور گناہ سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ ہمسائے کا حق ماں کے حق کی طرح ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 66۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 314 پہ۔ لکھا ہے پڑوسی کے حقوق۔ یہ سب ہیڈنگز چل رہی ہیں۔ پڑوسی کے حقوق، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرو، جب وہ حاضر ہو تو اس کا احترام کرو، جب وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو اور اس کے عیب کو فاش نہ کرو، جب اس کی بدی کا مشاہدہ کرو تو اسے چھپاؤ، جب تجھے علم ہو کہ وہ نصیحت قبول کرنے والا ہے تو خلوت میں اسے نصیحت کرو، سختیوں میں اسے تنہا نہ چھوڑو، اس کی لغزش سے درگزر کرو، اس کے گناہ کو بخش دو اور اس کے ساتھ احترام کا سلوک کرو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تفصیل کے ساتھ الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 623۔ پھر ہے پڑوسی کے اسرار
اسرار ہے کی حفاظت. اور یہ سب ہیڈنگ لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہمسائے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ تم اس کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو. اگر تمہیں اس کی کسی برائی یا قباحت کا علم ہے تو اس پر پردہ ڈالو. اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 623. یہ پچھلا حوالہ اور یہ دونوں ایک ہی ہیں. پھر آگے چلتے ہیں ہمسائیگی کے حدود. اب یہ حدود کے بارے میں جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر طرف یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کی طرف سے 40 گھروں تک کے مکین ہمسایہ ہیں. یہاں پر یہ تفصیلات ہمسائے کے حوالے سے ہم نے پڑھی ہیں اور حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 669. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کا حریم 40 ذراع زال ر الف عین اور بریکٹ میں لکھا ہے ہاتھ 40 ذراع ہیں، جبکہ ہمسائیگی کی حد چاروں جانب سے 40 گھروں تک ہے. اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 544. اور یہاں پہ نقطہ بھی لکھا ہوا ہے اور ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 315 پر. اس کتاب کے نقطہ ہے کہ ہمسائیگی کے حدود کو 4 اطراف میں محدود کرنے کی یہ وجہ ہے کہ اس دور میں کئی عمارتوں اور بلند ٹاورز کا وجود نہ تھا، وگرنہ کثیر المنازل بلند عمارتیں بھی ہمسائیگی کے قانون کے دائرے میں شامل ہیں. اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ ہے پڑوسی کی ایذا رسانی پر صبر. لکھا ہے امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی ہمسائیگی صرف یہ نہیں کہ ہمسائے کو نہ ستایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی جانب سے ہونے والی ایذا رسانی پر بھی صبر کا مظاہرہ کیا جائے. اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 668. پھر آگے چلتے ہیں. پھر یہاں پہ سب ہیڈنگ ہے پڑوسی کے ساتھ نیکی کی جزا. اور اس میں کچھ پوائنٹس الگ الگ ہیں، جس طرح پہلے لکھا ہے ترقی اور طول العمری کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے بستیاں آباد ہوتی ہیں اور عمر لمبی ہوتی ہے. اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152. پھر رزق میں اضافہ. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھائی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 666. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ خدا کی رحمت سے بہرہ مندی. وہ خدا اس ہمسائے پر رحم کرے کہ جو نیک کام میں اپنے ہمسائے کی مدد کرے. اور یہاں پر ہے حوالہ الامالی صدوق صفحہ نمبر 288. اب یہاں پہ پھر نئی ایک سب ہیڈنگ جو ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں اس میں ہے بہشت کا حصول. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص کو ان 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت مل جائے وہ بہشت میں داخل ہوگا. ماں باپ کے ساتھ نیکی یا صلہ رحمی، یا ہمساؤں کے ساتھ نیکی یا خوش اخلاقی. اور یہ بس اتنا ہی لکھا ہے یہاں پر. اور یہ حوالہ ہے جامع الاخبار صفحہ نمبر 106. اب ہم کتاب کے پیج 316 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے پڑوسی سے بے توجہی برتنے کی سزا. یہ ہیڈنگ ہے. ساتھ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سیر ہو کر سوئے جبکہ اس کا ہمسایہ بھوکا ہو وہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا. جس کی بستی کے لوگ سیر ہو کر سوئیں جبکہ ان کے درمیان کوئی شخص بھوکا ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا. اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد 2 صفحہ نمبر 668 پر لکھا ہے نیز فرمایا کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو ضرورت کے وقت عام استعمال کی اشیاء نہ دے خدا اسے قیامت کے دن اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا اور اسے اس کے حال پر رہا کرے گا. پھر لکھا ہے نمبر جو اس کا حوالہ لکھنا ہے لکھ لیجئے کہ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 284. آگے چلتے ہیں. پھر سب ہیڈنگ ہے کہ پڑوسی کو ستانے کی سزا. اس میں لکھا ہے مومنوں کی جماعت سے جدائی. ایک اور چھوٹی سی سب ہیڈنگ ہے. لکھا ہے عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ ایک دن ایک شخص فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس کوئی چیز چھوڑ گئے ہیں جس سے آپ مجھے فائدہ پہنچائیں؟ تو فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنی کنیز سے فرمایا وہ تحریر لے آؤ. کنیز نے اسے تلاش کیا لیکن اسے وہ چیز نہیں ملی. آپ نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، تلاش کرو وہ تحریر میرے لیے حسن و حسین علیہ السلام کے برابر ہے. اب یہاں پر درمیان میں حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ اس تحریر کی قدر و قیمت کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے. لکھا کنیز نے جستجو کی اور اسے بے فائدہ ردی
چیزوں کے درمیان پایا۔ اس تحریر میں مرقوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں کہ جس کا ہمسایہ اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو۔ جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو نہیں ستاتا۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے دلائل امامت صفحہ نمبر 1۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ 317 پر آ گئے ہیں۔ یہاں لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آل محمد کے پیروکار، جان لو کہ جس شخص کا برتاؤ اس کے ہمسائے کے ساتھ ٹھیک نہ ہو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 637۔ پھر سب ہیڈنگ ہے رحمت خداوندی سے محرومی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے علی، جو شخص اپنے ہمسائے کو ستائے وہ رحمت الہی سے محروم ہے۔ جو شخص میری آل سے عداوت رکھے وہ زیاnkار، منافق اور ملعون ہے۔ اے علی، اپنے ہمسائے کا اکرام کرو اگرچہ وہ کافر ہو۔ اور یہاں پر حوالہ جامع الاخبار صفحہ نمبر 84 ہے۔ پھر لکھا ہے ذلت اور رسوائی، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کے گھروں میں جھانکنا جائز نہیں۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 556۔ پھر سب ہیڈنگ آ گئی ہے، نہیں سب ہیڈنگ نہیں ہے، لکھا ہے نیز فرمایا کہ جو شخص کسی ہمسائے کے گھر میں چھپ کر جھانکے اور مرد کی شرمگاہ یا کسی عورت کے سر کے بال یا اس کے جسم کے کسی عضو کو دیکھے تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اسے ان منافقوں کے ساتھ کہ جو دنیا میں لوگوں کے اسرار اور عیوب کو فاش کرنے کے در پہ رہتے ہیں دوزخ میں داخل کرے۔ اس کے دنیا سے جانے سے پہلے خدا اسے رسوا کرتا ہے اور آخرت میں ان لوگوں کے سامنے اس کے عیوب کو آشکار کرے گا۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے ثواب الاعمال صفحہ نمبر 282۔ پھر ابھی ہم کتاب کے صفحہ نمبر 318 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے پڑوسیوں کے لیے دعا۔ لکھا ہے مومنوں کو چاہیے کہ ہمسایوں کے ساتھ نیکی اور ادب کی رعایت کے علاوہ خلوت میں اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کریں، خاص کر پڑوسیوں کے حق میں امام سجاد علیہ السلام کی دعا پڑھا کریں۔ اب سامعین، ہم دعا پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر 4 مختصر دعائیں ہیں، بہت زیادہ طویل نہیں ہیں، لیکن ان کو ہم 1 بائی 1 پڑھتے جائیں گے۔ ترجمے ساتھ ہیں، ہم ترجمہ پڑھیں گے تاکہ ہماری ساتھ ساتھ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور جب بھی ہم ائمہ کے الفاظ پڑھتے ہیں تو جو آپ لوگ سن رہے ہوں گے تو آنکھ بند کر کے سننے سے دل کو سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، اے اللہ، محمد و آل محمد و درود بھیج، نیز مجھے میرے ہمسایوں اور دوست داروں کے حق کی بہترین طریقے سے رعایت کرنے کی توفیق عنایت کر، جو ہمارے حق کو پہچانتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 2، انہیں توفیق دے کہ وہ اپنے ناتوانوں کی مدد کریں، ان کی حاجت روائی کریں، بیماروں کی عیادت کریں، طالبان حق کی رہنمائی کریں، مشورہ لینے والوں کے خیر خواہ ہوں، سفر سے لوٹنے والوں کی زیارت کریں، سب کے رازوں کی پردہ پوشی کریں، ان کے عیوب کو چھپائیں، ستم دیدہ لوگوں کی مدد کے لیے قیام کریں، روزمرہ استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو دیں، دوسروں کو اپنے مال اور حسن سلوک سے محروم نہ رکھیں، اور جس چیز کا عطا کرنا لازمی ہو وہ سوال کرنے سے پہلے عطا کرے۔ تیسری دعا ہے کہ خدایا مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں بد کردار ہمسایوں کی بدی کا جواب نیکی کے ذریعے دوں، ظالم پڑوسیوں کو بخش دوں، ان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھوں، ان سب کے کاموں کو نیکی کے ساتھ انجام دوں، عفت کے باعث ان کی طرف بری نظر نہ کروں، تواضع کے باعث ان سے نرمی اور فروتنی برتوں، مصیبت زدہ ہمسایوں پر ترس کھاؤں اور رحم کروں، ان سے باطنی اور پوشیدہ محبت کروں، خیر خواہی کے باعث ان کی نعمتوں کی بقا کو پسند کروں، اپنے خویش و اقارب کے لیے جن چیزوں کو ضروری سمجھتا ہوں وہ ان کے لیے بھی ضروری سمجھوں، اور اپنے خاص لوگوں کا جس طرح خیال رکھتا ہوں اسی طرح ان کا خیال بھی رکھوں۔ اور یہاں چوتھی اور آخری دعا ہے کہ اے اللہ، محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج اور مجھے بھی ان کی طرف سے اسی قسم کا سلوک نصیب فرما، ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے مجھے مکمل طور پر بہرہ مند فرما، میرے حق میں ان کی بصیرت میں اضافہ فرما، میرے فضل و مقام کے بارے میں ان کی طرف
ان کی معرفت کو زیادہ کر، یہاں تک کہ وہ میرے باعث کامیاب اور خوش بخت ہوں اور میں ان کے باعث۔ ہاں اے عالمین کے رب، ایسا ہی کر۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے صحیفہ کاملہ سجادیہ، اور دعا کا نمبر لکھا ہے 26، اور یہ ہم نے مکمل کر لیا ہے پیج 319 کے اوپر دعاؤں کو، اور اپنی ریڈنگ کا بھی یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ مکمل ایک ہی ساتھ پڑھیں گے، ارباب دانش یعنی اساتید اور طلباء کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے۔ تو اب اس ریڈنگ کے اس پارٹ سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔